خصوصاً پنجاب اور کے پی میں جو تباہی مچائی گئی، یہ پھر ایک جوائنٹ وینچر تھا جنرل فیض کا. میں بار بار جنرل کہہ رہا ہوں کیونکہ حالی 4 دن ہی ہوئے نا انہوں جرنیلی تو فارغ ہوئے ہیں. تو یہ عمران خان کو آج بھی جو سازشی عناصر جو ہے عمران خان کو پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بیج جو ہے وہ فیض نے بوئے ہوئے ہیں. ان دونوں شخصیات کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. 9 مئی ایک ایسا حادثہ ہے، ہماری افواج اور ان کے ہیروز کے ساتھ جو توہین آمیز سلوک کیا گیا ان کے یادگاروں کے ساتھ. آپ دیکھیں اسی فوج نے، اسی ایئر فورس نے، اسی آرمی نے بنیان المرصوص میں پھر کیا کیا، قوم کا سر اونچا کیا گیا. 78 سالہ تاریخ میں جتنا فخر جو ہے ہمیں اس جنگ میں ملا، عاصم منیر کی قیادت کے اندر ہماری ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے، ہمارے ایئر فورس نے جو تاریخ رقم کی دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ امیجن کریں کہ وہ منصوبہ فیض اور عمران کا منصوبہ کامیاب ہوتا تو آج آپ کہاں پہ کھڑے ہوتے. ایک موقع آیا جب ابھی نندن پکڑا گیا. میں گواہ ہوں، اس میٹنگ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا. وہ ایاز صادق نے صحیح کہا کہ کانپیں ٹانگ رہی تھیں، وہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں. یہ انہوں نے سرگی نہیں ہوندی تھی، بندہ واپس کر دیتا ہے کہ کدھر ساتھ اسمائشی نہ پہ جائیے. فیض تے عمران نے پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. اس سال کے اندر مئی کے اندر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، جس تاریخ پہ ہمیں فخر ہے. پاکستان کا سر اونچا ہوا واشنگٹن سے لے کے ہر دارالخلافے میں، یورپ میں، ہمارے بھائی عرب دنیا میں، مسلمان دنیا میں، چین میں، ہر جگہ جو ہے پاکستان کا جو یہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا اور پاک فوج کی اعانت کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا. اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہماری قوم کے اوپر، خدا نخواستہ اگر فیض اور عمران کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ قائم رہتا تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا حشر ہوتا. ہو سکتا ہے کسی جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اندر سے یہ پاکستان کو برباد کر دیتے. اور یہ میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں، یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. پاکستان کے دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا. جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں. چاہے انہوں نے وردی پہنی ہو فیض کی طرح، یا واسکٹ اور چپلی پہنی ہو پشوری جو ہے عمران خان کی طرح. یہ لوگ کل بھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی ہے، اور خدا نخواستہ ان کا احتساب جو ہے ان کو انجام تک نہ پہنچایا گیا تو یہ پاکستان کے جو ہے حق میں جو ہے وہ خیر کے لیے ثابت نہیں ہوں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. اور ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ ذہین لوگ ہیں، آپ کی حالات کے اوپر بڑی کلوز جو ہے آپ کا ایک مشاہدہ رہتا ہے. آپ جو ہے 2013-14 سے شروع ہوں، اس کے بعد جو ہے میاں نواز شریف کو جب نشانہ بنایا گیا، اور نشانہ دیکھیں اس کے پاس، فیض کے پاس اب یہ کورٹ آف اپیل جو ہے پاک آرمی کا، اس کے پاس اپیل کر سکتا ہے. اس کے بعد آرمی چیف کے پاس جو ہے اپیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. میاں نواز شریف کو اس قسم کی کوئی فیسلٹی میسر نہ کی گئی. سپریم کورٹ نے ایک ٹرائل کیا، سپریم کورٹ کے اوپر ایک جج اعجاز الحسن صاحب لگائے گئے. اس کے بعد نیب میں دیا گیا، نیب میں 10 سال کی قید جو ہے سنا دی گئی. مانیٹرنگ جج جو ہے ثاقب نثار نے جو ہے اعجاز الحسن کو لگایا گیا کہ یہ انشور کرو، یقینی بناؤ کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس کو سزا ملے.
میاں نواز شریف 3 دفعہ اس ملک کا حکمران بنا, اس نے تمام اپنی حکمرانی کے ادوار کے اندر جو ہے پاکستان کو سنوارا. آپ تینوں ادوار کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کو سنوارا اس نے. آج اس کا بھائی اور اس کی بیٹی جو ہے پنجاب اور مرکز کی حکومت ان کے پاس ہے, وہ پاکستان کو سنوار رہے ہیں. بڑے برے حالات میں سے نکال کے شہباز شریف لے کے آیا ہے. اور جس طرح پاک فوج کی قیادت نے ان برے حالات میں سویلین حکومت کی مدد کی ہے, جس طرح ایک میں بار بار کہتا ہوں ایک ہائیبرڈ نظام کے تحت جو ہے پاکستان کو ریوائیو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ہندوستان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو عناصر ہیں, فیض اور عمران کے جو اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں, یا جو جراثیم جو انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں, ان کا کلا کما ہو جائے. اور ہمارے یہ مغربی سرحد کے اوپر, میں پھر آپ کو کہوں گا, مغربی سرحد کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہا ہے. اور آج بھی عمران خان کی ایک جگہ حکومت ہے, وہ بار بار کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو. ان کے ہاتھوں سے لہو ٹپک رہا ہے ہمارے جوانوں کا, ہمارے پاکستان آرمی کے افسروں کا, پاکستانی آرمی کے فوجیوں کا, سویلینز کا, ایف سی کے جوانوں کا خون ٹپک رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو. یہ سارے ان کو بتا دیتے ہیں, یہ سارے جتنی لیڈرشپ ہے جو ہے پی ٹی آئی کی بتا دیتی ہے ان کو, طالبان کو. یہ سارے, اور یہ اس وقت جس وقت کور کمانڈر تھا فیض وہاں پہ, پھر اس کو تقویت پہنچانے کے لیے, عمران کو تقویت پہنچانے کے لیے اس نے ادھر بھی بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کیا. وہاں سے 3-4 ہزار جو ہے طالبان واپس لائے گئے, یہاں پہ بسائے گئے, لوگوں کے گھروں میں ہیں وہ, جہاں پہ سازشیں تیار ہوتی ہیں, جہاں پہ ہمارے جوانوں کو جو ہے ان کو مارنے کا, ان کو شہید کرنے کا منصوبے تیار ہوتے ہیں. یہ قوم کو آپ لوگ, میڈیا کے لوگ, آپ کا انفلوئنس ہے, آپ واضح کریں کہ کس قیامت سے ہم گزر کے یہاں پہ پہنچے ہیں. اگر ان کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا جو فیض نے بنایا ہوا تھا, اور جس کے یہ دونوں بینیفیشری تھے عمران اور یہ, اگر کامیاب ہو جاتا تو پاکستان جو ہے, وہ پاکستان کا وجود جو ہے, اللہ نہ کرے اس طرح نہ رہتا جو آج ہے. ہم دنیا میں سر اٹھا کے چل رہے ہیں, ہم جہاں جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں. یہ معجزہ ہے, معجزہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اچھے لیڈر دیتا ہے, قیادت دیتا ہے, فوج کی, سول کی قیادت دیتا ہے, تو اس کے ساتھ پھر اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. 63 دفعہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ 8000 اسی کہیے نہ کہیے رولا پہ گیا تھا.